اعزنا اللہ بالاسلام، ہم ذلیل لوگ تھے، رب نے ہمیں عزتیں دی اسلام دے کر۔ اس کے بعد ایک جملہ بولا، چونکہ پس منظر یہ تھا کہ امیر المومنین نے اپنے جوتے ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھے اور پانی سے گزر رہے تھے، اور باہر نکل گئے تو جوتے ابھی بھی پکڑے ہوئے ہیں اور نکیل اونٹنی کی ہاتھ میں ہے۔ تو حضرت ابو عبیدہ نے کہا امیر المومنین جوتے پہن لو، کہیں ہمیں یروشلم والے دیکھ نہ لے، وہ کیا کہیں گے کہ امیر المومنین جوتے خود ہی پکڑے ہوئے ہیں، تو یہ تمہاری عزت اور آنر کے خلاف ہے کہ ہاتھوں میں جوتے۔ اب یہ سن کر حضرت عمر نے کیا کہا، لولا انت ابو عبیدہ لضربتک حتی جعلتک نکالا لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم ابو عبیدہ نہ ہوتے، چونکہ تم ابو عبیدہ ہو اور تم نے تقوی کے کئی کورس کیے ہوئے ہیں، تمہاری اسلام کے لیے خدمات بہت زیادہ ہیں، اگر تم ابو عبیدہ نہ ہوتے تو میں تمہیں اتنا مارتا اس بات پر جو تم نے کی کہ مار مار کے میں تمہیں امت کے لیے نشان عبرت بنا دیتا۔ اور تم آج لوگوں کے جو معیار ہیں ان میں عزت ڈھونڈنے لگے ہو، تم کہتے ہو کہیں ہمیں فلسطین والے دیکھنا لے، تو جو عزت فلسطین والے سمجھے کیا وہ عزت ہوتی ہے؟ کہا نہیں، ہم ذلیل لوگ تھے، ہماری کوئی عزت نہیں تھی، عزت ہمیں اسلام نے دی ہے۔ فمہما نطلب العز بالاسلام اعزنا اللہ، جب تک اسلامی طریقے کو ہم عزت سمجھیں گے تو ہمیں عزت ملتی رہے گی، اور اگر ہم اس کو چھوڑ کے کہیں اور سے عزت مانگیں گے تو پھر رب ہمیں ذلیل کر دے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ جملہ ہزاروں سبق ہمارے لیے لیے ہوئے ہے۔ آج کے ماحول میں ہمارے لوگوں میں، نوجوانوں میں عزت کے حصول کی ترجیحات بدلتی جا رہی ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں شاید جیسے انگریز کرے ایسے ہم کریں تو پھر عزت والے ہیں، جیسے وہ کپڑے ایسے پہنے ہم بھی ان کے کپڑوں کی طرف پھر سٹیٹس بڑا ہے، جس طرح ان کے چہرے ہوں ایسے ہی ہمارے بھی ہوں تو پھر شاید ہم کھاتے پیتے محسوس ہوں۔ تو یہ بگڑی ہوئی سوچ ہے، یہ فطرت کے خلاف ہے۔ فطرت وہ ہے جس کی اذان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دی اور قیامت تک کے لیے کہا عزت اگر تم اسلام کے طریقے کو چھوڑ کر، نبی علیہ السلام کی سنت کو چھوڑ کر اگر تم کسی چیز میں عزت چاہتے ہو، یہ تو دل کے اندر آلودگی آ گئی ہے، یہ تو سوچ خراب ہو گئی ہے۔ عزت وہ ہے جو اسلامی طرز حیات میں ہے، عزت وہ ہے جو سنت کے سبق میں ہے۔ تو حضرت عمر واضح کر رہے تھے عزت داڑھی منڈانے میں نہیں، عزت داڑھی رکھنے میں ہے۔ فرمایا جو داڑھی منڈا کے عزت ڈھونڈے گا ذلیل ہو جائے گا، اور جو داڑھی میں عزت سمجھے گا اللہ اس کو فردوس میں بھی عزت عطا فرما دے گا۔ اس واسطے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فطرت سے تعبیر کرتے ہوئے اس کا ہمیں حکم دیا۔ تیسرے نمبر پہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان جو کتب حدیث کے اندر حضرت رویفع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے موجود ہے، اور ابو داؤد شریف میں بالتفصیل اس کا تذکرہ موجود ہے۔ حضرت رویفع بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی روایت کرتے ہیں، اور یہ انداز جہاں پر بڑا عجیب ہے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا رویفع لعل الحیات ستطول بک بعدی، اے رویفع مجھے یقین ہے تمہاری زندگی لمبی ہوگی، میرے دنیا سے جانے کے بعد بھی تم زندہ رہو گے۔ لعل الحیات ستطول بک بعدی، جو اصول حدیث میں لعل کی ڈیفینیشن ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بولیں اس کا معنی شاید نہیں ہوتا، اس کا معنی یقین ہوتا ہے۔ یقیناً تم میرے بعد بھی زندہ ہو، میں جب قبر پر نور میں ہوں گا تم معاشرے میں موجود ہوگے۔ یہ صحابہ کے سامنے سرکار تفصیل کرتے ہیں، صرف ان کی بات نہیں، درجنوں اور بھی ایسی باتیں موجود ہیں۔ وہ علم غیب کی 43 اقساط جو ہماری مکمل ہو چکی ہیں ان کے اندر ان باتوں کا تذکرہ آ چکا ہے، اور یہ یقین ہے صحابہ کرام علیہم رضوان کا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف آج کی خبر نہیں دیتے، کروڑوں کال کی خبریں بھی عطا فرماتے ہیں۔ جب فرمایا تمہاری حیات لمبی ہوگی بعد میں بھی تم زندہ رہو گے، تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ تو کوئی بتا ہی نہیں سکتا، آپ کیسے بتا سکتے ہیں؟ نہیں، یقین ہے سب کو کہ سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے تو سچ ہے، بلکہ اس پر محدثین کا ضابطہ ہے، امان الاحبار اور دیگر کتابوں میں موجود ہے کہ جہاں بھی نبی علیہ السلام نے کسی کو فرمایا ہے کہ تم میرے بعد بھی زندہ رہو گے، میرے جانے کے بعد بھی تم ظاہری حیات میں موجود رہو گے، کہتے ایک بات بھی خلاف واقعہ نہیں ہوئی، وہ سارے ہی بعد میں زندہ رہے ہیں، ویسے ہی رہے جیسے سرکار نے خبر دی۔ اب حضرت رویفع کو یہ خبر دینے کے بعد
آپ نے فرمایا فاخبر الناس، آپ لوگوں کو خبر دینا میرے بات، ان من عقد لحیتہ، کہ جس نے اپنی داڑھی کو گرا لگائی، فإن محمدا منہ بریء، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بری ہے۔ جس نے اپنی داڑھی کو گرا لگائی، من عقد لحیتہ، جس نے اپنی داڑھی کو گرا لگائی، فإن محمدا صلی اللہ علیہ وسلم منہ بریء، وہ میرا کچھ نہیں لگتا، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ میرا امتی نہیں ہے، میں اس سے بیزار ہوں، میں اس سے بری ہوں جس نے اپنی داڑھی کو گرا لگائی۔ اب یہاں پر عقد لحیہ، گرا لگانے کا مطلب کیا ہے؟ گرا لگانے کا ایک معنی تو واقعی گرا لگانا ہے کہ داڑھی لمبی تھی اس کو گرا لگا دی، دوسرا مطلب یہ ہے کہ داڑھی کو ہر وقت اوپر چڑھاتا رہتا ہے اور نیچی سیدھی کنگھی نہیں پھیرتا، پھیرے تو اس کو لپیٹ لپیٹ کے اوپر کرتا ہے تاکہ چھوٹی محسوس ہو، بڑی محسوس نہ ہو۔ تو میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو داڑھی رکھ کے بھی ایسا کرتا ہے میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ داڑھی کو گرا مت لگا۔ اور تیسرا مطلب وہ جس طرح سکھ جو ہے وہ چپکا دیتے ہیں گوند لگا کر، تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا روافے، تبلیغ کرتے رہنا میرے بعد بھی میری امت کو کہ یہ معمولی سنت نہیں، یہ بڑی سنت ہے، صرف اس کا ہونا ہی کافی نہیں، اس کا دکھانا بھی ضروری ہے۔ جس نے رکھی ہے میرا حکم مان کے وہ اس پر بھی پہرا دے کہ اس نے یہ چھوٹی زہر نہیں کرنی، یہ بڑی دکھانی ہے، اور جس نے ایسا کیا میں اس سے بری ہوں اور میں اس سے بیزار ہوں۔ اب آپ سوچ لیں کہ داڑھی کا حکم کس درجے کا ہے اور پھر داڑھی کے حکم کی تفصیلات کس انداز کی ہیں۔ عاشق کے لیے تو اتنا کافی تھا کہ اسے پتا چل جاتا میرے نبی علیہ السلام کی داڑھی ہے، لیکن یہاں تو اس پر اضافہ ہوا کہ سرکار نے آرڈر بھی دے دیا کہ تم نے رکھنی ہے، اور پھر تیسرے نمبر پر یہ جو ناراضگی فرما رہے ہیں عاشق کا، اس سے بڑا نقصان کیا ہو جائے گا اگر سرکار ناراض ہو جائیں۔ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بری ہیں کہ جس نے اپنی داڑھی کو گرا لگا دی۔ کسی کی ماں ناراض ہو جائے، باپ ناراض ہو جائے، بیوی ناراض ہو جائے، بھائی ناراض ہو جائے، زمانہ ناراض ہو جائے، کچھ نہیں بگڑے گا اس انداز میں۔ اگر سرکار ناراض ہو جائے تو پھر پیچھے کیا بچے گا؟ لوگ کہتے ہیں چلو کوئی بات نہیں، بس ریفریشمنٹ ہے، بس رسم و رواج ہے، بس کچھ فیشن ہے، بس ماحول کی باتیں ہیں، اور یہ قدامت پرستوں والی باتیں لوگ ملا کرتے ہیں اور داڑھی کی باتیں کرتے ہیں۔ میں اس واسطے دین کے خادم کی حیثیت سے ببانگ دوہل کہہ رہا ہوں، یہ میری بات نہیں، یہ تو سرکار کا فرمان ہے، اور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے غصے میں فرمایا ہے فإن محمدا منہ بریء، میں اسے بری ہوں۔ اب سرکار نے ہی تو ہاتھ پکڑنا تھا قیامت میں، سرکار ہی کی تو ذات ہے، گنہگاروں کا روز محشر شفیع خیر الانام ہوگا، دلہن شفاعت بنے گی، دولہا نبی علیہ السلام ہوگا۔ ادھر وہ گرتوں کو تھام لیں گے، ادھر پیاسوں کو جام دیں گے، صراط و میزان حوض کوثر یہی وہ عالی مقام ہوگا۔ آنا لہا کہہ کے آسیوں کو لیں گے آغوش مرحمت میں، عزیز اکلوتا جیسے ماں کو نبی کو اپنا غلام ہوگا۔ تو جس نے آج روزانہ سنت کو قتل کر کے سرکار کا دل دکھایا ہوگا، جس نے آج روزانہ سنت کو گندی نالیوں میں بہا کر گنبد خضرا کے بقیع رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھایا ہوگا، سرکار تو چہرہ ہی پھیر جائیں گے، سرکار تو دیکھیں گے ہی نہیں، ہاتھ کون پکڑے گا، سفارش کون کرے گا؟ اس واسطے آج سب سے بڑا خسارہ ہے اس انسان کے لیے جو روزانہ سرکار کو تکلیف دیتا ہے معاذ اللہ، اگرچہ اس کا ارادہ اذیت کا نہیں، وہ اپنی خواہش پوری کر رہا ہے، لیکن ضمناً چونکہ خلاف سنت کام ہو رہا ہے، اس بنیاد پر من وجہ اذیت مترشح ہو رہی ہے، اور اسے ہوش ہی نہیں، یہ اپنے فیشنوں میں گم، یہ یاروں کو بیوی بچے کو راضی کرنے میں لگا ہوا ہے، اور جن کی رضا پر جنت کی ٹکٹیں ملتی ہیں ان کی رضا کو پس پش ڈال چکا ہے۔ اس واسطے یہ جملہ دل کے کانوں سے سنو، اور جتنے بیٹھے ہو اور آج تک اس سنت سے محروم ہو وہ اس مغفرت کے اشرا کے اندر
پکی توبہ کرتے ہوئے اپنے گناہوں پر پانی پھیر ڈالو اور مغفرت کے جو رزلٹ ہیں ان کو حاصل کرتے ہوئے اپنے دل کے اطمینان کے ساتھ اس بات کو ذہن میں بٹھاؤ اور اوروں تک پہنچاؤ کہ سرکار اگر ناراض ہو جائیں، لوگ کہتے ہیں میں کیا کروں، میرا پیر مجھ سے ناراض ہے، میں کیا کروں، میرے باپ مجھ سے ناراض، میرے استاد مجھ سے ناراض. ارے وہ ساری کائنات کے سردار جن کی ناراضگی پر رب ذوالجلال بھی ناراض ہو جاتا ہے، وہ اس انداز کی ناراضگی، اگرچہ یہ نیچی جو ناراضگیاں ہیں ان کے اندر بھی اب باپ کی ناراضگی میں بھی رب کی ناراضگی ہے، لیکن یہاں تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ کتنا حساس ہے. دعویٰ محبت کا ہو، دعویٰ غلامی کا ہو، اور اس کے بعد صورتحال ایسی ہو کہ سرکار کو گنبد خضرا میں روزانہ یہ تکلیف کا باعث بنتا ہو اس کا عمل، کیونکہ فرمایا میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حشر تک تمہارا ہر عمل مجھ پہ پیش کیا جائے گا، یہاں تک کہ فرمایا جو تن کا مسجد سے اٹھا کے باہر پھینکو گے میں وہ بھی دیکھتا رہوں گا. اس واسطے ہمیں جو پیار ہے کہ سرکار خوش رہیں، سرکار کو کوئی کوفت نہ ہو، تو پھر ہمیں اپنا عمل ایسا رکھنا چاہیے کہ جس کی بنیاد کو ہم باعث نہ بن جائیں. تو یہ چہرے پر نور اور چہرے پر داڑھی جو سر فہرست ایک سنت ہے، اس کی بنیاد پر ہمیں اس کا اہتمام اس انداز میں کرنا چاہیے کہ جس کی وجہ سے سرکار خوش ہوتے رہیں، دشمنوں پہ دھاک بیٹھے اور خاکے بنانے والے پاگلوں کو یہ پتا چلے کہ ہم جن کی محبت سینوں سے نکالنا چاہتے ہیں ہم ناکام ہیں، وہ محبت تو سینوں میں بھی ہے اور چہروں پہ بھی جلوہ دکھا رہی ہے. محتشم سامعین حضرات، اب اس خاکہ کی مختصر سی وضاحت کرتے ہوئے بات آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ بخاری شریف میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آفوا اللحیٰ، داڑھیوں کو بڑھاؤ. اب اس بڑھانے سے مطلب کیا ہے؟ بڑھانے سے آج نئے نئے سکالر، نام نہاد مفکر اور اس طرح کی کئی بیماریاں ملت کو وہ سبق دیتی ہیں جو دلیل کا محتاج نہیں، یعنی وہ آسانی تو ہر ایک کو ویسے ہی آ جاتی ہے، وہاں دلیلیں دینے کی کیا ضرورت ہے. آج کوئی شخص یہ فضا ہموار کرنا چاہے کہ داڑھیاں مڈا لو یا چھوٹی کر لو اور اس پر اپنے فلسفے جھاڑے، تو اس پر ضرورت کیا ہے؟ آسانی تو ویسے ہی ہر ایک کو اچھی لگتی ہے، اس کو دلیلیں سے ثابت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس پر تقریریں کر کے لوگوں کو منوانے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں ضرورت یہ ہے کہ جو سرکار نے فرمایا ہے، نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، صحابہ نے سنا ہے، عمل کر کے دکھایا ہے، اس کے مطابق امت کو تیار کرو کہ اگرچہ معاشرہ ناراض ہوتا ہے یوں کرو جیسے نبی علیہ السلام نے حکم فرمایا ہے. یہ گھنٹوں کی بحث ہے اور وقت مختصر ہے، اس میں اس چیز کو ذہن میں رکھنا. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ داڑھی بڑھانے کا مطلب ہے کہ صرف اتنی کہ جو چند قدموں سے نظر آ جائے، چند فٹ سے کہ اس نے شیو بڑھائی ہوئی ہے، یہ داڑھی ہے. اگر کوئی کہتا ہے بس ایک ایک اتنا پورا ہو جائے، یہ داڑھی ہے. یہ جن ان لوگوں نے ضابطے گھڑے اور ان کو آگے لانچ کیا ماحول کے اندر اور کوششیں کی، رب کعبہ کی قسم ہے محالت روزہ میں قرآن سامنے رکھ کے اس بات کا اظہار کر رہا ہوں، ایسی باتوں کا شریعت مطہرہ سے کوئی دور کا بھی تعلق نہیں ہے. جس داڑھی کا میرے نبی علیہ السلام نے حکم فرمایا ہے، اگر اس سے متعلق ایسی داڑھی ہوتی تو ایک سے ابھی کم از کم کوئی ایک تو اس پہ عمل کرتا، یوں کہ چھوٹی سی رکھ لیتا. میرے نبی علیہ السلام کے سارے صحابہ کی داڑیاں کسی کی بھی مجھ سے کم داڑھی نہیں تھی. اب جن کے پاس دین ہے، جنہوں نے ڈائریکٹ پڑھا ہے، جنہوں نے سامنے بیٹھ کے سیکھا ہے، اور ہم سے بڑے وہ عربی دان ہیں، ہم سے قریب بیٹھ کے انہوں نے دین سیکھا ہے، ہم ہزاروں کتاب سے نہیں پڑھ سکتے وہ نبی علیہ السلام کے ایک دیدار سے جو پڑھ لیتے تھے. ان لوگوں نے کیا سمجھا اس کو کہ کتنی بڑھانی ہے، کتنی رکھنی ہے. ایفا مطلق ہے، اس مطلق کا تقیید کیسے ہوتی ہے؟ اور دوسری طرف دلیل کے لحاظ سے جو ہر شک دور کر دے وہ یہ تصور ہے کہ جب ہم نے داڑھی رکھنی ہے سرکار کی سنت پر، سرکار کے حکم پر، سرکار کے نقش قدم پر، سرکار کے اسوہ حسنہ پر، تو شرق و غرب، شمال و جنوب میں کوئی مفکر، کوئی ایسا مفتی ایک ضعیف روایت بھی نہیں پیش کر سکتا کہ ہمارے نبی علیہ السلام کی داڑھی مبارک مجھ سے کم ہو. جب ہم نے سرکار کی سنت پہ رکھنی ہے، سرکار کے حکم پہ رکھنی ہے اور سرکار کی سنت کو سامنے رکھ کے رکھنی ہے، تو پھر ہم نے ویسے رکھنی ہے جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رکھا تھا. ہمارے لیے آج کا کوئی سکالر حجت نہیں، سرکار کی داڑھی مبارک
جو روایات میں اسلوب میں سیکا دلیلوں کے ساتھ جو ثابت ہے وہ مجھ سے کم کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. اس بنیاد پر یہ فا ہے دراز کرنا بڑھانا, اور اس بڑھانے کے لحاظ سے جن کے سامنے یہ بات